سوال میرا یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں جس علم کی آپ نے نشاندہی فرمائی تھی، یہ علم کیا محض استعداد کا نام ہے؟ یعنی میں سچ اور جھوٹ، حیا اور بے حیائی، معروف اور منکر، ان دو مختلف اپرچونٹیز، دو مختلف امکانات مانتا ہوں، یا یہ فطرت کوئی ایک شعور اور ایسی صلاحیت ہے کہ جو ان میں سے مجھے درست کے انتخاب میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے؟ دیکھیے، میں نے 3 باتیں عرض کی تھیں. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ انسان سے متعلق جب بھی کوئی بات کی جائے گی وہ فطرت ہی پر مبنی ہوگی. انسانی علم اور انسان کے بارے میں علم وہ اصل میں فطرت ہی کا مطالعہ ہے. جمادات کا علم جمادات کی فطرت کا مطالعہ ہے، نباتات کا علم نباتات کی فطرت کا مطالعہ ہے. انسان کے بارے میں آپ گفتگو کریں گے تو وہ یہیں سے شروع ہوگی کہ انسان کی فطرت کیا ہے. اس پر ہم بہت تفصیل سے گفتگو کر چکے کہ فطرت سے مراد کیا ہوتی ہے. اب رہی یہ بات کہ یہ اصل میں کیا چیز ہے. یعنی آپ کے اندر ایک بالقوہ شعور رکھا گیا ہے، ایسا شعور کہ جس طرح بیج میں درخت چھپا ہوا ہوتا ہے وہ آپ کے اندر رکھ دیا گیا ہے. جب اس کو خارجی تحریک میسر آئے گی، آپ ایک خاص عمر کو پہنچیں گے، گرد و پیش سے اس کے لیے احوال پیدا ہوں گے تو وہ چیز علم بننا شروع ہوگی. میں نے یہ بتایا تھا کہ علم بنتا کیسے ہے، تو یہ گزارش کی تھی کہ اس کی ابتدا ہمیشہ آپ کی انٹروسپیکشن سے ہوتی ہے. میرے پاس حواس ہیں، میں خارجی دنیا کا ان سے مطالعہ کرتا ہوں. میرے پاس ایک حاسہ باطنی ہے، اس سے میں اپنے وجود کا مطالعہ کرتا ہوں. یہ وہ بنیادی حقائق ہیں جو موضوعی ہوتے ہیں. یعنی یہ میرا مطالعہ ہے، یہ میرا علم ہے، یہ میرا اذعان ہے. اس کے بعد اس کو ایک معروضی حقیقت یا معروضی علم میں بدلنے کے لیے استقراء کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. استقراء کے طریقے کے بعد جب ہم اس جگہ پہنچ جاتے ہیں کہ یہ تو حقیقت میں سب انسانوں کا معاملہ ہے، ان میں ایک مشترک حقیقت ہے، اب یہ علم بننے کی صورت پیدا ہو گئی. ٹھیک. اس کے بعد عقل آتی ہے اور وہ کیا کرتی ہے، وہ اس کے لوازم و مقتضیات کا استنباط کرنا شروع کر دیتی ہے. اس کا کام ہی اصل میں انفرنس ہے. ٹھیک. اس سے استنباطی علم وجود میں آتا ہے. یہ چیزیں جب ایک ترتیب کے ساتھ مل جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اب فلاں چیز کا علم پیدا ہو گیا ہے. یہ جو آپ کے تمام علوم ہیں، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اسی طرح پیدا ہوئے ہیں. تو انسان کی فطرت کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو اب ذرا ایک نگاہ ڈال کے دیکھیے، آپ کے یہ جتنے علوم ہیں کیا ان میں یہ چیز ہوئی ہے کہ جیسے ہی ایک چیز کی خواہش پیدا ہوئی یا جس کو آپ استعداد کہتے ہیں، اس استعداد کا ظہور ہوا اور خارج سے کوئی آیا اس نے وہ علم دے دیا. انسان وہ علم خود پیدا کرتا ہے. جس علم کو آپ پیدا کرتے ہیں وہ بے شعوری سے کیسے پیدا ہو جائے گا؟ درست. اچھا. یعنی کہ ایسا ہوتا ہے کہ سماجیات سے متعلق جو استعداد آپ کے اندر رکھی گئی تھی، خارج سے کوئی فرشتہ آیا، اس نے سماجیات کے علم کو ایک ترتیب اور نظم کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا. چونکہ آپ کے اندر قبولیت کی استعداد رکھی گئی تھی تو آپ نے اس کو قبول کر لیا اور اس طرح سماجیات کا علم وجود میں آ گیا. کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں. انسان کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں فیصلہ کن چیز کیا ہوگی، یہی کہ میرا اپنا شعور اور احساس کیا ہے. میں اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہوں، میں شعور کی عمر کو پہنچتا ہوں، میں مشاہدہ کرتا ہوں. یعنی میں سورج کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں کہ یہ سورج ہے، میں اس گھر کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ گھر ہے. آپ مجھ سے یہ کہیں گے کہ یہ سب جو کچھ تم بیان کر رہے ہو یہ تمہارا واہمہ ہے. میرا علم تو شروع نہیں سے ہوتا. یعنی یا میرے یہ حواس ہیں جو علم مجھ تک پہنچاتے ہیں، یا میرا حاسہ باطنی ہے جس سے میں اپنے نفس کا مطالعہ کرتا ہوں. یعنی مطالعہ نفس یا باطن میں ہو رہا ہوتا ہے اور یا اشیاء کا مطالعہ خارج میں ہو رہا ہوتا ہے. اسی سے مجھے وہ مجموعہ حقائق یا ڈیٹا میسر آتا ہے جس سے میرے علم کی ابتدا ہوتی ہے. تو ایک نظر ڈال کر دیکھ لیجئے کہ دنیا میں جتنے علوم آج تک وجود میں آئے ہیں کیا وہ محض استعداد کا اظہار ہے؟ انسان نے یہ سارے مراحل اس میں طے کیے ہیں. یعنی ایسے لگتا ہے کہ جس طرح وہ اپنے مطالعے کے نتیجے میں حقائق کا ایک شعور پیدا کرتا ہے، اس شعور کے نتیجے میں وہ حقائق ایک معروضی علم بنتے ہیں، استقراء کے عمل سے گزرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے تقاضوں کا، ان کے مقتضیات کا استنباط ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی سے معیشت کا علم وجود میں آتا ہے، اسی سے سیاست کا علم وجود میں آتا ہے. یہ سب علوم کیا ہیں؟ انسان کی فطرت کا مطالعہ. تو اس میں جو چیزیں مذہب سے متعلق ہیں وہ بھی بالکل اسی طرح ہیں.
ٹھیک. اچھا ہم سب ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے داخل کے مطالعے سے، اپنے عملی مشاہدے سے اور لوگوں کے استقرار، لوگوں کے تجربات سے بھی مستفید ہوتا ہے اور علم کا سفر طے کر کے فطرت کو متعین کرتا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب خارج کے اندر علم کی روایت بھی موجود ہے، لوگوں کے توہمات بھی، تخیلات، سب کچھ موجود ہیں، کہیں پر پرابلم پیدا ہو گئی کہ میرا داخل ایک بات کر رہا ہے اور لوگوں کا مشاہدہ استقرا مجھے دوسری بات بتا رہا ہے، تو اس میں یہ کون سا ذریعہ علم ہے جو فیصلہ کن ہوگا فطرت کی تعین؟ اس پر ہم گفتگو کر چکے. یعنی انسان اپنی فطرت ہی کے اندر نقد کی صلاحیت رکھتا ہے. جو کوئی چیز سامنے آتی ہے اس پر تنقید شروع ہو جاتی ہے. یہ تنقید بھی معروضی حقائق میں بدلتی ہے. اس کے بعد علم کے مقدمات تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن معیار کیا ہے؟ کون سی چیز صحیح ہے، کون سی غلط ہے؟ وہی جو انسان کی فطرت کے مطابق ہے. یعنی آپ انسان کی فطرت میں جو داعیات پاتے ہیں، جب کوئی چیز اس کی مطابقت اختیار کر لیتی ہے تو وہ دنیا میں قبولیت پیدا کر لیتی ہے. جب وہ ان سے متصادم ہوتی ہے تو آپ جتنا چاہے فلسفہ وجود میں لے آئیے، تھوڑی دیر کے بعد اس کے نقائص سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. علم ایسے ہی بڑھتا ہے. اس میں کس نے حتمیت کا دعویٰ کیا ہے؟ علم کے ارتقاء کی تاریخ یہی ہے. یعنی میں اپنا مطالعہ کروں گا، جب میرے نفس کا مطالعہ میرے سامنے کو مجموعہ حقائق لے آئے گا، اس پر نقد و نظر کی ایک پوری تاریخ گزرے گی. وہ فرد کی سطح پر بھی گزر رہی ہوتی ہے اور پھر وہ اجتماعی سطح پر بھی گزرتی ہے. یہ جتنے علوم آپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائے جا رہے ہیں، کیا یہ جس طرح آپ کو مل گئے ہیں آپ بین ان کو اسی طرح قبول کیے رہتے ہیں؟ ان کی تحلیل ہوتی ہے، ان کا تجزیہ ہوتا ہے، یہ اور تینوں سطحوں پر ہوتا ہے. یعنی جو آپ نے مجموعہ حقائق ترتیب دیا تھا، خواہ وہ آپ کے حادثہ باطنی کے نتائج تھے یا آپ کے ان خارجی حواس کے نتائج تھے، درست ترتیب دیا تھا، اس میں کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی. استقراء میں تو کوئی غلطی نہیں ہو گئی. اچھا، پھر آخر میں عقل کے مقتضیات طے کرنے میں آپ نے کہیں مقدمات میں کوئی ترتیب میں خرابی تو نہیں پیدا کر دی. تو یہ نقد و نظر ہوتا رہتا ہے، اس سے علوم وجود میں آتے رہتے ہیں. یہ جو سوالات ہیں ان کے پیچھے یہ ذہن کار فرما ہے کہ ہمارا علم کوئی حتمی اور جامد چیز ہے جو ہمیں دے دیا جاتا ہے. ہر چیز کا علم انہی مراحل سے گزرتا ہے. یہ اس وقت جس سائنس کو آپ بہت بڑی چیز سمجھ رہے ہیں، جس سے اتنی ایجادات ہو گئی ہیں، اتنے اکتشافات ہو گئے ہیں، اس کی ایجادات کے سائے میں ہم اس وقت زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ سب کیا ایسے ہوا ہے؟ اچھا، اس میں جو حقائق آپ نے اب تک ترتیب دیے ہیں وہ کبھی چیلنج نہیں ہوتے. اس میں نظریات بنتے ہیں. نظریات کیسے بنتے ہیں؟ ایک مجموعہ حقائق ہمارے پاس آتا ہے، استقراء کے عمل سے گزرتا ہے، اب عقل استنباط کرتی ہے. جب تک یہ عقلی استنباط کے دائرے میں ہوتا ہے نظریہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک. لیکن یہ سائنسی نظریہ ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اٹکل پچو آپ نے ایک بات کہہ دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجموعہ حقائق اور استقراء کے نتیجے میں اتنا کچھ میسر آ گیا، اتنے شواہد میسر آ گئے ہیں کہ اس کو آپ اس عقلی استنباط میں تبدیل کر سکتے ہیں، انفرنس میں تبدیل کر سکتے ہیں. یہ چیز جیسے ہی وجود میں آتی ہے تو علم کا ایک مقدمہ سامنے آ جاتا ہے. دوسری طرف سے کوئی آدمی اٹھتا ہے اور وہ اٹھ کر اس پر نقد کر دیتا ہے. یہ نقد کا عمل جاری رہتا ہے اور انسانی علم میں اسی سے ترک و اختیار ہوتا ہے. اسی کو شاعر نے بیان کیا ہے کہ تراشیدم پرستیدم شکستم. تو اچھا ہم صاحب، یہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو اس پر جو عقلی سوال اٹھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ چلے مان لیا کہ آپ ایک مرحلے سے گزریں گے اور اس میں نقد بھی ہوگا اور پھر اس کے بعد آپ کے ایک حقائق کچھ بنیں گے، آپ اس کو فطرت کا نام دیں گے. لیکن اگر کوئی علم ارتقاء پذیر ہے، اس میں روز تبدیلیاں ہو رہی ہیں، روز کمیاں اضافے ہو رہے ہیں، تو وہ پھر ایک پوائنٹ آف ریفرنس کیسے بن سکتا ہے میرے آپ کے لیے؟ میں آپ کو کہوں گا فطرت مانو، آپ کہیں بھی فطرت کا تو مطالعہ میں بھی کر رہا ہوں، کچھ عرصے بعد میں پہنچوں گا اس حقیقت تک، پر میں آپ کی بات نہیں مان رہا ہوں. اس وقت جو علوم آپ پڑھا رہے ہیں وہ پوائنٹ آف ریفرنس کیسے بنتے ہیں؟ اسی طرح بنے گا. یعنی جب تک وہ ایک موضوعی مطالعے تک ہے وہ میری ذات کے لیے. مجھے اگر کوئی انفرادی فیصلے کرنے ہیں تو ظاہر ہے کہ میں اپنے داخلی تاثری پر کروں. ٹھیک. جس وقت وہ علم بنے گا تو استقراء کے عمل سے گزرے گا نا. تو استقراء کے عمل سے گزرنے کے نتیجے میں انہیں اختلافات کو دور کیا جاتا ہے. یعنی انسان کس طرح دیکھ رہے ہیں، سارے انسان کیسے دیکھ رہے ہیں، مختلف تہذیبیں کیسے دیکھ رہی ہیں، سارے علوم اسی طرح بنتے ہیں. اس کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے کہ آپ اس کے مقتضیات کا استنباط کرنا شروع کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ اس میں وہ حصہ جو قابل عمل ہوتا ہے وہ فوراً روبہ عمل بھی ہو جاتا ہے. اچھا. اور اس پر تنقید بھی ہوتی رہتی ہے. یہ جمہوریت کے جو ادارے آپ نے بنائے ہیں یہ کس طرح بنائے؟ اس وقت دنیا کا نظم جن اصولوں پر چل رہا ہے، اقوام متحدہ
جن مبادی پر کھڑی ہے وہ کہاں سے وجود میں آئے؟ کیا وہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو چیلنج نہیں ہو سکتی؟ آپ نے اپنے ملک کا ایک دستور بنایا ہے، ظاہر ہے کہ کچھ حقائق ہیں جن حقائق کو آپ نے ان کے مقتضیات سمیت تسلیم کر لیا جی، یہ تسلیم کرنے کا عمل کیسے ہوا؟ یہ دیکھیے یہ بالکل وہی استقرا کا طریقہ ہے، یعنی حقائق اپنی اپنی جگہ موضوعی تھے، جب آپ نے تمام سیاسی رہنماؤں کو جمع کیا، ان کے مابین اس پر بحث ہوئی، تو معلوم ہوا کہ کنسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے، وہ کنسنسس اپنی ارتقاء کا عمل ہے، استقرا کا عمل ہے، تو اس کے نتیجے میں آپ کچھ چیزوں پر بالکل متفق ہو گئے، کچھ چیزوں میں آپ مختلف ہو گئے، آپ نے ایک دستاویز ترتیب دے دی، اس دستاویز پر آپ نے فیصلہ کر دیا، اس کے بعد بھی ترمیم کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ معاملہ اگر وہاں ہو رہا ہے تو میرے باقی علوم میں بھی اس طرح سے لیکن آئین کی پابندی تو میں روز کرتا ہوں، اگرچہ پریشانی کی کیا بات ہے؟ یعنی جو علم آپ پڑھا رہے ہیں وہ سب اسی طرح پڑھائے جا رہے ہیں، جن علوم کی بنیاد پر انجینئرنگ کا علم ہے، آپ فلک بہت عمارتیں کھڑی کر رہے ہیں، بارہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو اب تک کے نتائج ہیں ان کی کوئی غلطی سامنے آ جائے، کیا ایسا نہیں ہوتا کہ بعض موقعوں کے اوپر پل گر گئے، عمارتیں منہدم ہو گئیں، پھر معلوم ہوا کہ اس میں یہاں ایک علمی غلطی ہو رہی، تو بار بار کا تجربہ انسانی علم کو زیادہ پرفیکٹ کرتا چلا، ٹھیک، یعنی اس کے اندر کمال پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، کمال کی کوئی حد نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ تاج محل تعمیر کا ایک کمال ہے، اس سے بھی آگے دنیایں موجود ہیں، اور آپ دیکھیے کہ انسان نے وہ دنیایں پیدا کر لی ہیں، اب آپ ایک ایک 1.5 2 کلومیٹر بلند عمارتوں کا خواب دیکھ رہے ہیں، یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ یعنی اتنے بڑے پیمانے کے اوپر آپ جب یہ کام کرتے ہیں اور اس میں ہزاروں لوگوں کو ان عمارتوں میں بٹھا دیتے ہیں، جا کے زندگی اور موت کا معاملہ ہے نا، یہ کس اعتماد پر ہوتا ہے؟ یہ جو آپ نے شٹل بھیجنی ہوتی ہے، آپ جب مریخ کا مطالعہ کرنے کے لیے انسانوں کو بھیجتے ہیں تو اس اعتماد کے ساتھ بھیجتے ہیں کہ اب تک جو علم آپ نے استخراج کر کے ترتیب دیا ہے وہ ریاضی کا ہے، وہ سائنس کا ہے یا کسی چیز کا ہے، اس کے بہت سے نتائج ایسے ہیں کہ جو اب چیلنج نہیں ہوں، پھر بھی غلطی سامنے آ جاتی ہے، تو انسان اسی طرح زندگی بسر کرتا ہے، یعنی اس کا علم اصل میں اس ظن غالب پر مبنی ہوتا ہے کہ جس کے بہت تھوڑے حصے کو آپ کہتے ہیں کہ یہ مجموعہ حقائق ہے، باقی چیزیں زیادہ تر استنباطی ہوتی ہیں۔ ٹھیک، ہم صاحب نے استنباط کی بات کی، ایک عقلی اشکال جو پیدا ہوتا ہے فطرت کی تعین میں استنباط کے ذریعے کو استعمال کر کے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں قوموں کی تاریخ میں، ماضی میں پوری قومیں ہمیں مل جاتا ہے کہ وہ تو مثلاً فحاشی اور یعنی اور ہم جنس پرستی کو جو ہے وہ اپنے فطری رجحانات اور میلانات سمجھ رہے ہیں، تو اس زمانے میں اگر کوئی جائے اور وہ پوری قوم کے اندر یہ انڈکشن کا عمل کرے تو اس کو تو لگے گا کہ انسان کی فطرت یہی ہے کہ یہ تو ہم جنس پرستی ہونی چاہیے۔ دیکھیے جب وہ چیز علم بنتی ہے تو وہ کسی ایک قوم، کسی ایک بستی میں نہیں بنتی، اچھا، وہ انسانیت کی سطح پر بنتی ہے۔ اچھا، استثناء ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، استثناء کو دیکھا جاتا ہے، ایسا بارہا ہوتا ہے کہ استثناء کا مطالعہ کرتے کرتے آپ الٹ نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں اصل یہ ہے جو کچھ پہلے ہو رہا تھا وہ مستثنیات، اچھا، یہ سب کچھ ہر علم میں ہوتا رہتا ہے، تو فحاشی اور یعنی کا بھی مطالعہ کر لیں گے، کسی قوم کے انحراف کا بھی مطالعہ کر لیں گے، کیا چیز انحراف ہے کیا چیز اصل ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا ہم عاقل انسانوں کا تعین کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ انسان ایک عاقل مخلوق ہے، میں آپ کو لے جاتا ہوں اور لے جا کر کسی شفاخانہ امراض دماغی میں لوگوں سے ملاقات کروا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ پوسٹ ماڈرنزم میں بہت سے فلسفیوں نے یہ مقدمہ قائم کیا ہے کہ ان کی نظر سے ہمیں دیکھا جائے، یہ سوالات رہیں گے، ان سوالات کا اسی طریقے سے جواب دیا جاتا ہے، یعنی بتایا جاتا ہے کہ اصل کیا ہے، استثناء کیا ہے، بتایا جاتا ہے کہ فطرت کے تقاضے کیا ہے، انحراف کیا ہے، اس کا کئی جہتوں سے مطالعہ کر کے آپ اپنے نتائج بیان کرتے ہیں، اس پر پھر نقد شروع ہو جاتا ہے، یہ رہے گا ہمیشہ، یعنی اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ عمارتوں کی بلندی میں، سرجری میں، دواؤں میں جن پر انسان کا انحصار ہے، یعنی انسان کی زندگی کا انحصار ہے، ان میں بھی یہ ترک و اختیار کا عمل ہوتا رہتا ہے، تو فحاشی اور یعنی کے معنی متعین کرنے میں بھی ہو جائے گا تو کیا قیامت آ جائے گی؟ استدلال کریں گے نا، استدلال اسی طرح ہوگا، یعنی انسان کی فطرت میں جو چیزیں موجود ہیں ان کا آپ استقصاء کریں گے، انہی کو سوسائٹی کے اندر دیکھ کے استقراء کے عمل سے گزریں گے، انہی کے اوپر آپ کے عقلی استنباط کی بنیاد ہوگی، اور کوئی راستہ انسان کے پاس علم حاصل کرنے کا نہیں ہے جب تک کہ آپ یہ نہیں مان لیتے کہ آسمان سے بھی ایک علم آیا کرتا ہے، اس دنیا میں علم ایسے ہی پیدا ہوتا ہے۔